بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم المجرمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ نیک کاموں کا شوق عطا فرما، اے اللہ آج کی 25ویں شب ہے، اے اللہ آج کی رات کو لیلۃ القدر مقدر فرما، ہمارے اس مانگنے کو اور دعا کرنے کو قبول فرما، اے اللہ جب تک کہ زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ جس وقت وفات کا وقت آ رہا ہو، اے اللہ کلمے والی موت ہم سب کو عطا فرما، آسانی والی موت ہم سب کو عطا فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دور میں وبائی مرض کورونا چل رہا ہے، اے اللہ پوری انسانیت تڑپ رہی ہے، اے اللہ پوری انسانیت تڑپ رہی ہے، اے اللہ تیری نبی کی خدمت میں یہ سب باتیں پہنچ رہی ہے، تیرا نبی بڑا دکھی ہو رہا ہوگا، اے اللہ اس آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ انسانیت کو اس بیماری میں مبتلا نہ فرمائیے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، آپ بہت کرم کرنے والے ہیں، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ تو بہت محبت کرنے والے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ آپ کی محبت ہے، میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے اللہ، اے اللہ آپ وہی ہے، آپ وہی خدا ہے کہ جس نے نوح علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر سلامتی کے ساتھ نکالا ہے، اے اللہ آپ کی قدرت وہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں بڑی مدت تک رکھنے کے بعد صحیح سالم اور حفاظت کے ساتھ آپ نے واپس کیا ہے، اے اللہ آپ نے جو ہے فرعونیوں سے بچا کر موسیٰ کے لشکر کو سمندر سے نکالا ہے، آپ کی طاقت وہی ہے، آپ کی قدرت وہی ہے، آپ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اے میرے پیارے اللہ اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نکال دیجئے، پوری انسانیت کو نکال دیجئے، اے میرے پیارے اللہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے فیصلے پر تو راضی ہیں، آپ سے ہم شکوہ نہیں کرتے، آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اے اللہ اس سال کی عید کے موقع پر، اس سال عید کے موقع پر بچے اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، کوئی بچہ اپنی ماں کو تلاش کرے گا، میرے پیارے اللہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہوگی، کوئی بیوی اپنے شوہر کو تلاش کرے گی، وہ سوچے گی کہ کوئی آئے میرے سر پر دوپٹہ رکھ دے، کوئی آئے میرے گھر کا سامان لا کر دے دے، کوئی ڈھونڈے گا کہ میرا بھائی عید پر مجھے ملنے آئے گا، کوئی کہے گا کہ میرا بچہ آج یتیم ہو گیا ہے، اسے یہ کسے باپ کہے گا، کسے ابو کہہ کر آج پکارے گا، کون اسے نئے کپڑوں کا انتظام کرے گا،
میرے پیارے اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان اللہ، اے اللہ آپ بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال کر دیجئے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ایک معمولی سا ذرہ، ایک معمولی سی مخلوق آپ نے پوری دنیا پر ہمارے اعمال کے سبب مسلط کر دی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے رحیم اللہ، بہت محبت کرتے آپ انسانیت کو بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے۔ اے اللہ آج تیرے نبی رحمت دو عالم موجود ہوتے بہت روتے ہیں، بہت تڑپتے، قبر میں بھی بہت تڑپ رہے ہوگے پوری امت کے لیے۔ اے اللہ کیسے کیسے لوگ، اے اللہ اس دنیا کے جبال العلم لوگ، علم کے پہاڑ لوگ، اے اللہ اے اللہ اس بیماری کے سبب آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ اے اللہ ان شہداء کی آپ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان شہداء کی آپ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان سے حساب بھی نہ لیجئے، بہت آزمائشوں کے ساتھ گزر کر، دواخانوں کی تکلیف سے گزر کر، میرے پیارے اللہ بڑی مشقتیں جھیل کر یہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ بیماری کے بعد آپ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ بہت مشقت انہوں نے بیماری میں برداشت کی ہے۔ اے اللہ آپ ان کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیجئے، ان کی کروٹ مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ زندگی کا بہت حسین سرمایہ ہے، اس سے قیمتی تحفہ ایمان اور اعمال کے بعد ہمارے لیے اللہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ رحمت دو عالم کے بعد ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے، سلامت رکھیے۔ اے اللہ بہت پریشانیوں سے ان کی دعاؤں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ او کریم اللہ، اے اللہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں بہت بچپن میں یہ خود بھوکے رہے ہیں، ہمیں پیٹ بھر کھلایا ہے۔ ہماری ماں کھانے کے وقت میں جھوٹ بول دیا کرتی تھی کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، میرے بچوں تم کھانا پیٹ بھر کے کھا لو۔ ہمارا باپ اے اللہ رات دن محنتیں کر کر حلال طیب روزی کا لقمہ ہمارے پیٹ کے حوالے کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اور تو نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما۔ آج بڑھاپے میں ہیں، آج جس طرح ہمیں بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے، اے اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری اساتذہ آج قبروں میں ہیں، ہمیں جنہوں نے بڑی محبتوں سے پڑھایا، آج ان کے بدولت تیرے سامنے رونے کے قابل ہوئے ہیں، تیرے سامنے کچھ کہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی کھروٹ مغفرت فرما۔ اے اللہ مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو آباد کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بیت اللہ سونا سونا لگ رہا ہے، رمضان المبارک میں ایک بھیڑ امڑ جاتی تھی، بیت اللہ کھجا کھج بھرا رہتا تھا، لاکھوں کروڑوں لوگ تیرے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ ملتزم کو چپک کر دعائیں کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ حتیم کعبہ میں گھس کر 2 رکعت نماز پڑھنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اے میرے پیارے اللہ آج ویران سا محسوس ہو رہا ہے، اللہ کھول دیجئے نا، اللہ دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ کر دیجئے۔ اے اللہ آج یہ مجمع تجھ سے لے کر ہی رہے گا۔ اے اللہ آج فیصلہ کر دیجئے کہ میں نے دروازے کھول دیے ہیں، میری رحمت پوری انسانیت کی طرف متوجہ کر دی ہے۔ اے اللہ سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ مدارس کو دوبارہ زندہ کر دیجئے۔ اے اللہ اس حال میں بھی لوگ تڑپ کر، امڑ کر مدارس اسلامیہ کا تعاون کر رہے ہیں۔ اے اللہ انہیں خوب جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا اس علاقے کا مدرسہ
اے اللہ پچھم مہاراشٹر کی سب سے عظیم دینی درسگاہ مدرسہ امداد العلوم یوسفیہ بھی ہے، اے اللہ یہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، اے اللہ تو نے اسے قبول فرمایا ہے، اے اللہ اسے ترقیات عطا فرمائیے، اے اللہ اسے ترقیات عطا فرمائیے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرمائیے، لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ کر دیجئے، اے اللہ مخیرین کی، معاونین کی، محسنین کی، اے اللہ ہر لحن سے آپ مدد فرمائیے، اے اللہ ان کو خوب مال عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، یہاں کی ضروریات کو پورا کر دیجئے، اے اللہ انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، بلگ رہی ہے، ہزاروں لوگ بہت رو رہے ہیں، اے اللہ بیت اللہ میں امام کعبہ آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ہزاروں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا تجھے بڑی پسند آتی ہوگی، جس کی تہجد کی نماز پر تو رشک کرتا ہوگا، جس کی تلاوت پر تیرے عرش ہل جاتا ہوگا، جس کے رونے پر تیرے فرشتے بھی آمین کہتے ہوگے۔ 25ویں شب ہے، 25ویں شب میں آپ نے فرشتوں کی ایک جماعت اتاری ہے، اے اللہ اس مجلس کو انہوں نے گھیر رکھا ہے، وہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین بھی موجود ہوگے، اے اللہ ان پاکیزہ اور مقدس فرشتوں کا تجھے واسطہ ہے، ان کے آمین کا تجھے واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے میرے پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ آج ختم قرآن کا موقع ہے، اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دعا کے جو قرآن کریم کے ختم پر آپ دعا قبول کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو کی بخشش کر دیجئے، آج جو ہے لیلۃ القدر مقدر کر دیجئے، اے اللہ یہ بڑا مبارک عشرہ چل رہا ہے، افطار کے وقت میں آپ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کر سکے، اے اللہ بس جہنم سے بچا دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے، ہم کو بچا دیجئے، ہمارے ماں باپ کو بچا دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو بچا دیجئے، ہمارے اعزاء اقارب کو بچا دیجئے، اے اللہ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا دیجئے، بچا دیجئے میرے پیارے اللہ، جہنم میں چلے گئے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا جسم جو ہے اتنی سخت آگ کو کیسے برداشت کرے گا میرے پیارے اللہ، بڑا نازک جسم ہے دیا ہے آپ نے، اے اللہ یہ تو نرم گدوں پر سونے والا آگ کی اس تپش کو کیسے برداشت کرے گا جو دنیا کی جو ہے سے کئی گنا زیادہ اے اللہ سخت آگ ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے میرے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے، لیلۃ القدر میں اس دعا کو آپ قبول کر لیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے ہم تک درخواست نہیں بھیج سکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہاسپٹلوں میں ہیں جلد سے جلد انہیں صحت عطا فرما دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو علماء دین جن کی اس ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اے اللہ وہ بیمار ہے، اے اللہ ان کی جو ہے انہیں صحت عطا فرمائیے، انہیں تندرست کر دیجئے، اے اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دیجئے، ہماری تمام جائز مقاصد کو آپ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچا لیجئے، اے اللہ بیماری تو آپ کی طرف سے ہیں، مقدر میں اگر ہوگی تو آنا ہی ہے، اے اللہ بس جو ہے اس کے نتائج سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اگر اس بیماری میں ہماری موت آپ نے مقدر کر دی ہے، اے اللہ سب ہو جائے، اے اللہ سب ہو جائے، لیکن دل اور زبان کا تعلق ہر حال میں تجھ سے قائم رہے، ہر حال میں تجھ سے قائم رہے، موت آ رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ شیطان آ کر اے اللہ ہمارا ایمان لوٹ لے، ہمارا ایمان لوٹ لے اور ہمیں برباد کر دے، اے اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دیجئے، اے اللہ موت ایسی حالت میں آئے کہ تیرے پیارے بندوں کی طرح ہماری روح کو لے جایا جا رہا ہو، آسمان کو کھولا جا رہا ہو، فرشتے ہمارا اعزاز اور اکرام کر رہے ہو، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی ہو، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جا رہی ہو اور گھسیٹ کر اے اللہ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اے اللہ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت کر دیجئے نا میرے پیارے اللہ، کر دیجئے، آپ کو کب رحم آئے گا، آپ کو کب رحم آئے گا، اے اللہ اب تو آ جائیے،
اب تو آ جائیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا قرآن میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ اے اللہ ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، آپ کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ کر دیجئے۔ اے اللہ آپ آج پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ پوری رات ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ اے اللہ ہم تو تیرے در کے بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کوئی کہہ رہا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا؟ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کوئی رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنے والا؟ اے اللہ ہم رزق کی تنگی کو اے اللہ ختم کرنے کے لیے تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کوئی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے میرے رب سے مانگنے والا؟ اے اللہ ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ڈوبا ہوا کہاں سے نکل سکتا ہے؟ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں نکال دیجئے میرے پیارے اللہ، متوجہ ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کو یقیناً جوش آ گیا ہے، یقیناً جوش آ گیا ہے، ورنہ آپ اتنے مجمع کو اے اللہ اتنا دھاڑے مارتا ہوا رونے پر مجبور نہیں کرتے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے سامنے ہمیں رلایا ہے۔ اے اللہ اس رونے میں اگر دکھلاوا ہے تب بھی آپ معاف کر دیجئے۔ ہم تو معافی مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقارب کی سب کی حفاظت فرمائیے، پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ بڑا دکھ ہو رہا ہے، بہت تڑپ رہی ہے طبیعت۔ اے اللہ روح پر بالکل ایسے اے اللہ روح بالکل تڑپ چکی ہے، مسجدوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے، جمعہ کا ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے شکوے تجھ سے کیے جائے، کتنے خیر کے کام رکے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ۔ جماعت جیسا مقدس کام، اے اللہ دعوت و تبلیغ کو لے کر چلنے والے ہزاروں لوگ تیری راہ میں نکل کر لوگوں کو تیری طرف بلانے والے آج جو ہیں اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بیماری کے سبب جس پیمانے پر کام ہونا چاہیے اس پیمانے پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے مرکز کو جاری و ساری فرما دیجئے، مرکز کے تمام عملے کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب کو اللہ عمر میں برکت عطا فرمائیے، جتنے بھی آزار ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ ان سے دور کر دیجئے۔ اے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائیے، عزت عطا فرمائیے، ذلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک آخری خواہش، اے اللہ ایک آخری درخواست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک آخری درخواست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے محبوب نے، ہمارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ نے ہماری خاطر بڑی آہ بھری ہے، بہت دعائیں کی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، رات بھر شب برات میں، لیلۃ القدر میں، پتہ نہیں کیسے کیسے موقع پر اے اللہ بہت رویا ہے۔ اے اللہ ہمارا رونا تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا مل کر بھی اگر رونے لگ جائے تب بھی حضور اکرم کا رونا بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ اگر ہم تو ہمارے جسم کی چمڑی نکال کر آپ کے پیروں کی جوتیاں بنا کر پہنا دے اے اللہ تب بھی ہم اپنے محبوب کا، اپنے سرکار کا، اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جو ہے آپ کے گندے ہیں لیکن آپ کے بندے ضرور ہیں، آپ کے بندے ضرور ہیں۔ اے اللہ ہماری درخواست ہیں اے اللہ اس مجمع کا اور پوری اے اللہ ہمارے دوست احباب کا اور پورے امت مسلمہ کا نام لے لے کر ہمارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ اے اللہ سلام پہنچا دیجئے، اے اللہ ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہمارا سلام وہاں قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا غرق پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ جو ہے ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہم نے نبی کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ گناہوں کے سبب قیامت میں آپ ہمیں اندھا نہ کر دیجئے کہ ہم اپنے نبی کا روح انور نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ دل اتنا گناہوں سے سخت ہو چکا ہے، اے اللہ حقیقت میں رونا نہیں آتا، یہ تو سب دکھاوا ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ کو دکھاوا بھی تو پسند ہے نا، آپ تو دکھاوے کو بھی دعا میں پسند کرتے ہیں نا۔ اے اللہ مان جائیے،
آج مان جائیے، آج آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ اگر یہ ليلۃ القدر نہ بھی ہو تو 25ویں شب ضرور ہے، اور 25ویں شب میں آپ آسمانوں پر آتے ہیں۔ اے اللہ آخری عشر کی تو ہر رات اور ہر منٹ آپ متوجہ ہماری طرف۔ اے اللہ آپ بخشش کا سامان پیدا کر دیجئے، بخشش کا سامان پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا ہے، ہمیں یقین ہے تمام دعائیں ہمیں آپ نے عطا کر دی ہے۔ اے اللہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، ہمارا آپ پر ایمان ہے، آپ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس دعا کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔